اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ سورہ یونس گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون ان کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو معجزات دکھائے تو فرعون ان کے حواری کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور پھر ان کے مقابلے کے لیے خود جادوگر اکٹھے کیے۔ اس کا واقعہ تفصیل سے پہلے گزر چکا۔ آج کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مزید تفصیل سے ذکر ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کچھ آپ کے سامنے ذکر ہے اس میں مختصراً۔ ایک تو یہ کہ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوان وہ ایمان لائے تھے، باقی قوم ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں تو فرعون ہمیں آزمائش میں نہ ڈال دے، مصیبتوں میں نہ ڈال دے، وہ پہلے ہی ہمارے خلاف ہے۔ باقی سارے ڈرتے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور باوجود فرعون کے خوف کے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد باقی قوم اس کے بعد ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کی طرف سے عبادات کے اوپر پابندی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ جس طرح ہم مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ عبادت خانوں پر پابندی ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر ہی آپ عبادت خانے بنا لو، وہیں پہ آپ نماز پڑھ لیا کرو۔ وہاں گھر کے اندر جو عبادت خانے ہوں اس کو آپ اپنا جو قبلہ تھا اس وقت کا اس کی طرف آپ رخ کر لو، وہاں پہ جس طرح ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ اس طرح اس وقت بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا، چونکہ کھلے طور پر آپ لوگوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں، تو آپ اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف بنا لو اور وہاں بیٹھ کے آپ مخصوص اوقات میں آپ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ کئی سال تک چلتا رہا۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ بھئی آنن فانن ہوا اور 2-4 دن میں رزلٹ سامنے آیا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کو سمجھاتے تھے، اور سمجھانے کا انداز بھی وہ تھا جو سورہ طٰہٰ میں ان کو آرڈر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے اور نرم انداز سے گفتگو کرنی ہے، شاید کہ اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ نصیحت حاصل کر جائے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں جب ان کی قوموں پر عذاب آئے تو وہ اخیر حد تک چلے گئے، اخیر حد تک جانے کے بعد جا کر ان پہ عذاب آئے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو اس سے پہلے 950 سال ان کی محنت ہے۔ یہ 950 سال جو محنت ہے یہ کوئی تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ خود قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں جب بھیجا تھا تو وہاں پر وہ 1000 سال ٹھہرے تھے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم تھے، یعنی 950 سال ان کی محنت تھی۔ صبح سے لے کر شام تک ان کو بلاؤ ایک کام کی طرف جن میں انہی کی خیر خواہی ہو، فری میں، نہ کوئی کرایہ، نہ کوئی تنخواہ، نہ کوئی اجرت، نہ مزدوری، اور انہی کی بھلائی کے لیے، قوم کے لیے۔ اور اوپر سے نہ صرف وہ تسلیم نہ کریں بلکہ برا بلا بھی کہیں، جھوٹا بھی کہیں، اور ہر قسم کی قتل کی تدبیریں بھی کریں۔ نہ صرف ان کی بلکہ ماننے والوں کے خلاف بھی ہر قسم کی تدبیریں کریں، جس طرح کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی تدبیریں ہوئی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، صحابہ پر، ان کو بھی اذیتیں دی گئیں،
کئیوں کو شہید کیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی حالات آپ کے سامنے ہیں، تو ماننے والوں کو تکلیفیں دیتے رہے اور انبیاء کے قتل کی سازشیں ہوتی رہیں۔ تو جب آخر حد تک چلے گئے تو پھر انبیاء بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں۔ جب اتنے مقدس لوگ بد دعا دیں تو پھر ان کی بد دعا کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بد دعا تھی وہ سورہ نوح کے اندر ذکر ہے، ربنا، اس میں ذکر ہے کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے پھر دعا مانگی، اے اللہ کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ، ایسا عذاب ان پر مسلط کرنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی ایک گھر نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اگر آپ نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ تو یہ ہیں کافر ہیں، ان کی آئندہ نسلوں سے مجھے امید ختم ہو گئی ہے کہ اب جو ان کی اولاد آگے پیدا ہوگی وہ بھی فاسق فاجر کافر ہوں گے، لہٰذا ان کو ختم کر دیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی جو انہوں نے اپنے قوم سے کی تھی، اپنے قوم کے بارے میں کی تھی۔ پھر اللہ کا عذاب بھی اسی طریقے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے فرعون کو جو یہ مال دیا ہے، ان کو صحت مال چیزیں آپ نے وافر مقدار میں دی ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ مست ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سرکش اور باغی ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سے یہ مال چھین لے، یہ مال چھین لے۔ اور ساتھ اگلی اس سے زیادہ خطرناک بد دعا دی، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ ایمان کی طرف آ جائیں، ایسے نہ ہو۔ بس جب تیرا عذاب سامنے آئے اس وقت ان کے دل ایمان کی طرف آئے تو بھی ان کے پاس وقت ختم ہو چکا ہو۔ وشدد علی قلوبہم، یہاں پہ جو آیت کے جو الفاظ ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم، اللہ ان کا مال چھین لے، ختم کر دے، مٹا دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، ایسا سخت کر دے کہ ایمان کے لیے نرم ہو ہی نہیں۔ جب ایمان کے لیے نرم نہیں ہوں گے تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا اس وقت جب ایمان لانا چاہیں گے بھی تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مال چھین لیا، بنی اسرائیل کو دے دیا، وہ جو محلات تھے جتنے تھے وہ سارے بنی اسرائیل ان کو وارث کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ موت تک، اللہ کے عذاب تک ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، یہاں تک جب فرعون غرق ہونے لگا، غوطے کھانے لگا، اور جب وہ عذاب کے اثرات اور فرشتے نظر آنے لگے اس وقت اس کے جو کلمات تھے کہ میں اب بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فرشتوں نے کہا کہ الآن اب تمہیں ہوش آیا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو فساد کرتا رہا ہے، سرکشی کرتا رہا ہے، پیغمبر کی بات نہیں مانتا رہا، سنتا رہا، اب تمہیں ہوش آیا، لہٰذا اب ایمان معتبر نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت جب بندے کے اوپر عذاب کے اثرات، یعنی کہ وہ جو موت کے فرشتے اور یہ یہاں سے حالات کٹ جائیں اور وہ اس دنیا کے حالات نظر آنی شروع ہو جائیں، وہ کیفیت نظر آنی شروع ہو جائے، اس کے بعد اگر ایک بندہ ایمان لاتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اب تو اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ چیزیں سامنے نظر آنی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے اگر کوئی کہے کہ مجھے ویسی نظر آتی ہے تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی آزمائش ہے کہ موت تک بندے کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اگر ایمان کی طرف جاتا ہے تو ایمان بالغیب ہے سارے۔ اور اس وقت علماء نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کیونکہ وہ موت کی سختی کا وقت ہوتا ہے، بیماری کی شدت ہے، اگر اس وقت بندے کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، لیکن اگر کلمہ کفر نکل جائے تو اس کے بھی اعتبار نہیں، جس طرح ایمان کا اعتبار نہیں ہے تو اس وقت کلمہ کفر کے بھی اعتبار نہیں، کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کو ہوش ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ میں اپنے اختیار سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، لہٰذا کلمہ کفر کا بھی اعتبار نہیں، جس طرح کلمہ ایمان کا اعتبار نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ تب ہے جب اس کو اس دنیا کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائے۔ اور اگر اس سے پہلے یعنی موت کے وقت میں اس سے پہلے وہ بندہ ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، تو وہ دونوں کا اعتبار ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ جب فرعون نے یہ الفاظ کہے کہ لا الہ، اب کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدائی کا لائق نہیں ہے، صرف وہی ذات
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان منظور نہیں کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ آج کے دن میں تیرے بدن کو نجات دوں گا، ان باقی تو غوطے کھا کے جن اندر ڈوب کے مر گئے، لیکن تیرے جسم کو میں سلامت رکھ کے بنی اسرائیل کے لیے بطور عبرت کے بنا دوں گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ باقی تو سارے چلے گئے اس میں، لیکن اس کے جسم کو دریائے نیل نے اگل کے باہر کر دیا تھا، اور اس کی لاش کو سامنے انہوں نے دیکھا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، یہ قرآن پاک کی نہیں، لیکن روایت ہے کہ اب جو مصر کے اندر جو فرعون کی لاش پڑی ہے تو یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، یہ وہ فرعون۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم کے چند نوجوان، علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کی باوجود، ان یفتنہم، اس بات کا خوف کہ ان کو آزمائش میں نہ ڈال دے، وان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک فرعون لعال فی الارض، البتہ سرکشی کر رہا تھا، فی الارض زمین پہ، وانہ لمن المسرفین، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، پس پھر اللہ ہی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا فتنہ، ہدف نہ بنا ظالم قوم کے لیے کہ وہ ہم پر جو ہر قسم کو ظلم کرے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم سے۔ واوحینا الی موسیٰ واخیہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما، کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، ان شہر میں، بیوتن گھر، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا دو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، بے شک آپ نے فرعون اور ان کے سرداروں کو سامان زینت عطا کیا، یعنی دنیا کے عیش و عشرت کا سامان دیا، واموالاً، اور طرح طرح کے مال دیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ اس کے ذریعے وہ گمراہ کرے تیرے راستے سے، یہ مال اور چیزوں کی فراوانی کی وجہ سے وہ تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، بس وہ لوگ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک قسم کا عذاب۔ یہ دو جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں، اور یہاں پر قرآن پاک میں ان بد دعاؤں کا ذکر ہے، تو یقیناً اپنے نبی کو ان لوگوں نے انتہائی ستایا ہوگا، جس کی بعد انہوں نے وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نبی ویسے اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی بد دعا نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں رحمت للعالمین کی طرف، کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی طرف، کہ باوجود اس کے کہ ہر طرح کی آزمائش ان کے ساتھ ہوئی، ہر طرح کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا وہ اختیار کیا گیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے اس کا کہ جتنے تمام انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں، مجھ اکیلے کو اتنی تکلیفیں آئی ہیں اس اللہ کے راستے میں، دعوت میں، اس کے باوجود بد دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، اور ہمیشہ امید سے رہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں آگے لوگ ایمان لے آئیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق تم دونوں کی دعا قبول کی ہو گئی، فاستقیما، پس سیدھے رہو، کھڑے رہو، ولا تتبعان، اور نہ تم پیچھے کرو
ان لوگوں کے راستے کے، نہ پیچھے چلو ان لوگوں کے راستے کے، لا یعلمون جو جانتے نہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر، وہ دریائے نیل ان کو پار کروایا، اللہ فرماتے ہم نے کیا۔ فاتبعہم فرعون، فرعون نے پیچھا کیا، وجنود اور اس کے لشکر نے، بغین بغاوت اور دشمنی سے، عدون دشمنی سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اس کو پا لیا، جب وہ غرق ہونے لگا، قالا تو فرعون کہنے لگا، آمن تو میں ایمان لایا ہوں، انہو بے شک، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا الذی مگر وہی ذات، آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں ایمان لایا اس ذات کے اوپر، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرعون اس وقت کہنے لگا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آن اللہ نے ان کو یہ کہا، اب تجھے خیال ہے، آن اب یہ تو کہہ رہا ہے، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو فسادیوں میں سے، فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج کے دن ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو ہو جائے اپنے پیچھے والوں کے لیے آیتن عبرت، تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ عن آیاتنا ہماری نشانیوں سے لغافلون البتہ غافل ہیں۔ ویسے تو مصر کے اندر لاش محفوظ کرنے کا انہوں نے طریقہ ایجاد کیا تھا، کچھ مخصوص قسم کے مسالے وہ لاش پہ لگا دیتے تھے، صدیوں تک وہ لاشیں محفوظ تھیں، بے شمار لاشیں ابھی بھی محفوظ ہیں، لیکن یہ فرعون کی جو لاش جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ واحد لاش ہے کہ اس کو حنوط نہیں کیا گیا، اس میں کسی قسم کا مسالہ نہیں لگایا گیا، اس کے باوجود یہ محفوظ ہے۔ یہ اس میں اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ باقیوں کو لوگوں نے محفوظ کیا ہے اور اس کو لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ محفوظ ہے۔ عام جو کاریگری لوگوں نے اور لاشوں میں کی ہے، اس پہ نہیں ہوئی۔